الہی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر رمضان وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره العجابة والعتق من النار. پیغمبر اسلام کا مشہور ارشاد ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا رحمت اور اس کا وسط مغفرت اور اس کا آخر العجابہ اور جہنم سے آزادی ہے. مغفرت الہی استغفار توبہ کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو جاری و ساری ہے. بیان کیا گفتگو پہنچی تھی کہ کن موانع اور کن رکاوٹوں کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. چند موانع آپ کے سامنے بیان کیے کہ مستحبی اعمال پر جو اجر بیان کیا گیا ہے اس سے غلط استعمال، اس کا غلط سمجھنا، اس کو غلط استفادہ، یا اسی طریقے سے جو اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ گناہوں کو ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا. اس کے بعد عزیزو جو ساتواں معنی بیان کیا ہے توبہ نہ کرنے میں، جو معنی ہوتا ہے توبہ کرنے میں اور جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا، وہ معنی یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کو گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ آیات جسے میں نے بھی شاید پہلے معنی میں اشارہ بھی کیا گزشتہ معنی میں اس کی طرف، وہ اس وجہ اور یہ اس وجہ سے سمجھتا ہے چونکہ روایت اور آیت کو اس نے غلط سمجھا ہے. مثال کے طور پر ایک آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں باعزت مقام عطا کریں گے. تو کم فہمی کی بنا پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کبیرہ انجام نہیں دے رہے ہیں ہم تو صغیرہ انجام دے رہے ہیں، لہذا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بخش دیے جائیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. حالانکہ وہ اس بات سے غافل ہے کہ وہیں پر امام نے ارشاد فرمایا لا صغیرۃ مع الاصرار، اگر گناہ صغیرہ پر اصرار کیا جائے تو صغیرہ صغیرہ نہیں اب کبیرہ کہلاتا ہے. واللہ، اس کے بعد امام فرماتے ہیں واللہ لا يقبل اللہ شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیء من معاصیہ. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا اس کی کوئی اطاعت قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر اصرار کرتا ہے. تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے اگر اصرار نہ ہو. تو یہ خیال یا یہ غلط فہمی، یہ آیت اور روایت کو غلط سمجھنا جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. آٹھواں معنی جو توبہ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، آٹھواں سبب جو توبہ جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا، بہت اہم ہے. وہ ہے عزیزو مایوسی، رحمت الہی سے مایوس ہونا. چونکہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے جہنم میں جانا ہی ہے، اگر اس کی اس منزل تک وہ پہنچ جائے تو پھر انسان توبہ نہیں کرتا ہے، عبادت انجام نہیں دیتا ہے. حالانکہ خدا نے کیا کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یا اسی طریقے سے ارشاد ہوا کہ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، نا امیدی کفر ہے. کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے توبہ کرنے میں اور توبہ میں معنی ہے وہ کیا ہے؟ رحمت الہی سے مایوس ہو جانا. چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے چھوٹا سا قصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسی نا امیدی اور رحمت الہی سے مایوس ہونے کی بنا پر انسان توبہ نہیں کرتا ہے. روایت ہے کہ عبداللہ ابن بزاز حمید ابن قحطبہ کے پاس گیا ایک دن ماہ رمضان میں، یا بعض میں ہے کہ عبداللہ ابن بزاز کا کہنا ہے کہ حمید ابن قحطبہ نے ایک دن ماہ رمضان میں مجھے اپنے گھر بلایا. جب میں اس کے گھر گیا تو ظہر کا وقت تھا، کوزہ اور تشت لایا گیا. اس نے مجھے بھی ہاتھ دھونے کو کہا تو میں نے ہاتھ دھو لیے اور پھر کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا. اب عزیزو عبداللہ ابن بزاز کہتا ہے وہ کھانے لگا اور مجھے بھی اس نے کھانے کو کہا، دعوت دی. تو میں نے کہا کہ ماہ رمضان ہے، نہ تو میں مریض ہوں اور نہ مسافر ہوں، چونکہ مسافر سے روزہ ساقط ہے یا بیمار سے، نہ میں بیمار ہوں اور نہ مسافر ہوں. تو مجھے لگا کہ شاید تم بیمار ہو، تمہیں کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھے ہو، تو میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. عزیزو اب سنیے گا آپ جملہ، حمید ابن قحطبہ نے کہا نہ تو میں مریض ہوں اور نہ مسافر ہوں.
اور یہ کہتے ہی وہ رونے لگا. جب کھانا کھایا، جب رونے لگا، اس کے بعد عبداللہ ابن بزاز کہتا ہے جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا. حمید نے کہا کہ اب میں روزہ رکھ کر کیا کروں گا، جہنم تو میرا مقدر ہے، مجھے جہنم میں جانا ہی ہے، تو میں روزہ رکھ کر کیا کروں گا، اب مجھے کوئی چیز جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے. دیکھیں آپ، نا امیدی کی طرف بڑھ رہا ہے، نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس نے کیا کہا کہ اب تو میں جہنم میں جاؤں گا ہی، اب مجھے کوئی چیز جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی، لہذا میں روزہ رکھ کر کیا کروں گا. عزیزو، یہ عبداللہ ابن بزاز کہتا ہے کیا ہوا ہے. حمید ابن قحطبہ کہتا ہے کہ ایک شب ہارون نے مجھے طلب کیا آدھی رات، غلام آیا اس کا، میں گیا آدھی رات کو، جب دق الباب ہوا تو میں گھبرا گیا، آدھی رات کو کون ہے، میں دروازہ کھولا تو ایک قاصد تھا، کہا کہ تمہیں حاکم نے بلایا ہے. بہرحال میں گیا ہارون کے دربار میں، اس کے قریب بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پہلو میں ایک تلوار بغیر نیام کے رکھی تھی، اور ہارون نے مجھ سے پوچھا اپنے پہلو میں بٹھا کر کہ تم مجھ پر کیا چیز قربان کر سکتے ہو. تو حمید ابن قحطبہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں. تو ہارون نے کہا تم جاؤ، تم میرے کام کے آدمی نہیں ہو. یہ آ گیا. اس کے بعد کہتا ہے پھر کچھ دیر قاصد آیا، دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، کہا کہ تمہیں ہارون نے بلایا ہے. میں گھبرا گیا، پھر چلا گیا. اب جب میں ہارون کے دربار میں پہنچا تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا تم میرے اوپر کیا قربان کر سکتے ہو. تو حمید کہتا ہے میں نے کہا میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ جاؤ، تم میرے کام کے آدمی نہیں ہو. یہ پھر آ گیا. حمید ابن قحطبہ کہتا ہے اب تیسری بار پھر دق الباب ہوا کہ تمہیں ہارون نے بلایا ہے. اب میں پھر ہارون کے قریب چلا، ہارون کے دربار میں گیا، ہارون کے پہلو میں بیٹھا تو ہارون نے پھر وہی سوال کیا بما تفضل امیر، تم مجھ پر کیا قربان کر سکتے ہو. تو یہ کہتا ہے اپنی جان. حمید کہتا ہے میں نے کہا میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنا دین بھی تم پر قربان کرنے کو تیار ہوں. عزیزو، آپ نے دیکھا یہ ہے حاکم، ظالم حاکم کی چالاکی. اب ہارون کہتا ہے کہ ہاں اب تم میرے کام کے آدمی ہو. چونکہ یعنی اب تک اس نے کہا تھا جان قربان کر دوں گا، مال، اولاد، اب اس نے کیا کہا میں دین بھی قربان کرنے کو آمادہ ہوں. اب اس نے کیا کیا، حمید کہتا ہے اس نے اپنے غلام کو میرے ساتھ بھیجا، تلوار کو میرے ہاتھ میں دیا اور ایک قید خانے کی طرف بھیجا. اب جب اس قید خانے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ 20 افراد جو سادات ہیں زنجیروں میں قید ہیں. اور اس نے کہا کہ اس خادم نے اب میرے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ انہیں قتل کر دو. میں نے ان 20 سادات کو جو بے جرم و خطا تھے قتل کر دیا. اس کے بعد ایک دوسرے مکان کی طرف گئے، دوسرے قید خانے میں گئے، وہاں پر بھی دیکھا کہ 20 افراد زنجیروں میں جکڑے ہوئے گریہ ازاری میں مبتلا ہیں، نحیف و لاغر جسم ہے. غلام نے ہارون رشید کے کہا ان کو بھی قتل کر دو. حمید ابن قحطبہ کہتا ہے میں نے ان کو بھی قتل کر دیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب ہم تیسرے مکان کی طرف بڑھے اور میں وہاں پر بھی 20 افراد سادات قید ہیں. اس ہارون کے غلام نے کہا کہ انہیں بھی قتل کر دو. میں نے اس تیسرے قید خانے کے 19 افراد کو قتل کیا. اب جو میں آخری 20ویں افراد کو قتل کرنے کے لیے بڑھا، میں نے تلوار اٹھائی تھی، چونکہ عزیزو یہ ہارون رشید سے کہہ چکا ہے میں اپنا دین بھی تم پر قربان کرنے کو تیار ہوں، اور اسی لیے ہارون نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم دین بھی قربان کر سکتے ہو، یہ تلوار لو اور جو جو یہ غلام کہے اس کام کو انجام دیتے رہنا. تو اب یہ کہتا ہے، حمید کہتا ہے کہ آخری ایک ضعیف بچا تھا، میں نے تلوار اٹھائی تو اس ضعیف نے کہا کہ تم رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم بے جرم و خطا سادات کو قتل کر رہے ہو، 60 سادات کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر رہے ہو. تو یہ کہتا ہے حمید میرا ہاتھ کانپنے لگا، میں تلوار نیچے کر لی تو اس ہارون رشید کے خادم نے مجھے گھورنا شروع کیا، مجھے ایسا لگا کہ مجھے قتل کر دے گا. میں نے اس بلکتے ہوئے اور اس نصیحت کرتے ہوئے ڈراتے ہوئے بزرگ سید کو بھی قتل کر دیا. تو اب حمید ابن قحطبہ عبداللہ ابن بزاز سے کہتا ہے میں نے 60 سادات بے جرم و خطا 60 سادات کو قتل کیا ہے. اترانی وقد قتلت فی لیلۃ واحدہ 60 واحدا من ابناء علی و فاطمہ ینفعنی صوم او صلاۃ، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں نے علی و فاطمہ کی نسل سے 60 افراد کو قتل کیا ہے ایک شب میں، کیا اب مجھے نماز اور روزہ فائدہ دے گی؟ تو میں نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر کیا کروں گا. عزیزو، عبداللہ ابن بزاز کہتا قصہ ختم ہو گیا.
اب جو جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، بڑی توجہ کا آپ سے طالب ہو، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حمید ابن قحطبہ کا یہ قصہ پیش کیا گیا کہ اس نے یہ کہہ کر روزہ اور نماز چھوڑ دیا، مایوس ہو چکا تھا، تو عزیزو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان یأسہ من رحمت اللہ اکبر جرمن من قتلہ لأولئک الستین علویہ، کہ حمید ابن قحطبہ کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بڑا جرم ہے، بڑا ظلم ہے ان 60 سادات کو قتل کرنے کی بنسبت۔ عزیزو امام نے یہاں پر معاذ اللہ اس کو بے جرم و خطا نہیں ثابت کیا کہ اس نے سادات کو قتل کر دیا تو کچھ نہیں، بلکہ امام اس نا امیدی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا سے نا امید ہونا، یأس اور خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ لہذا ہر حال میں چاہیے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی اس نے معصیت کی ہو، حتی الامکان خدا سے لو لگائے بیٹھا رہے، شاید کہ خدا کی رحمت کا دروازہ اس کی طرف کھل جائے۔ لیکن عزیزو یہ کب تک ممکن ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جب تک ہمارا دل سیاہی سے مکمل سیاہ نہ ہوا ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے خصوصاً اس ماہ رمضان کی برکت سے، خصوصاً اس عشرہ ثانی جو مغفرت سے مختص ہے، اور مولا کائنات اور امام حسن اور اسی طریقے سے چہاردہ معصومین کے صدقے سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں احیاء و امواتا ان کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، جو مر چکے ہیں ان سب کو جو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے، اور خصوصاً موجودہ زمانے میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے خدا تمام مومن مومنات کو اس وبا سے نجات دلائے، تو ہم سب کو محفوظ رکھے، اور پروردگار عالم امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان سب امام آخر کے اوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود